خوشبو مدینے کی ہے سوانا تو جوابات ذکر حق ذکر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر آج ایک بار پھر حاضر ہیں۔ بڑی تعداد میں ایک ساتھ اسلامی بھائی ہمارے ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں آئے ہیں، سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ تو آئیے مل کر پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اسلام آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی ہوں گے۔ انشاءاللہ ان کے درمیان مقابلہ کرنا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ آج مقابلہ ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کا۔ پری کوارٹر فائنل ہے۔ آج اس میں سے ٹیم ہم سے جدا ہوں گی اور کچھ ٹیمیں آگے کی طرف بڑھ جائیں گی۔ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لائیں، آئیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم آج کیا تیاری کر کے لائی ہے۔ جی سردار آباد والے یہاں بیٹھ جائیں، اسلام آباد والے یہاں آ جائیں۔ جی آئیے باری باری اسلامی بھائیوں سے ان کے نام پوچھتے ہیں، ان کے شعبہ جات پوچھتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ جی باری ہے اسلام آباد کے اسلامی بھائیوں کی۔ جی غلام الیاس اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مہر علی اسلام آباد، درجہ خمسہ۔ ماشاءاللہ۔ جی محمد بابر شہزاد اتاری، کمپیوٹر انجینئر فرام یو ای ٹی ٹیکسلا، ایم ایس ان پروگرس فرام یو ای ٹی ٹیکسلا۔ چلے ذرا آپ ٹیکسلا سے تشریف لائیں، تھوڑی کرسی آگے کر لیں تاکہ آپ کو جواب دینے میں زیادہ جھکنا نہ پڑے۔ جی زیاد المتین اتاری، جامعۃ المدینہ اسلام آباد فیضان مہر علی، درجہ سادسہ۔ درجہ سادسہ کے طالب علم ہیں، فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سے تشریف لائے ہیں اسلام آباد سے۔ جی سردار آباد والوں کی باری ہے، اپنا اپنا نام بتائیں گے۔ محمد آصف رضا اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ۔ جی فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سے تعلق ہے اور ویسے یہ سردار آباد کے اسلامی بھائی ہیں۔ جی حضور۔ محمد جواد ارشد نقشبندی محبوبی، 4th ایئر MBBS، پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد۔ پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ جی تیسرے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ محمد علی رضا اتاری، مدنی چینل مدنی چینل کے MCR میں ہوتے ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے فیصل آباد کے جو ایک اسلامی بھائی تھے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے بیماری کی وجہ سے، ان کی ٹیم کے جو رکن تھے، تو ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کو یوں سمجھیے کہ اسٹینڈ بائی کے طور پر تیار کیا ہوا تھا۔ تو آج فیصل آباد والوں کی تیسرے رکن کی مدد باب المدینہ کی طرف سے کی جا رہی ہے، اسی لیے ہم نے اسلامی بھائی کچھ تیار رکھے تھے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ ٹیمز آگے بڑھتی ہیں۔ آج کا مقابلہ کن کن راؤنڈز پر مشتمل ہوگا آئیے دیکھتے ہیں۔ علم نور ہے، عشق کے بول درست کیجئے، قرآنی معلومات تحریر کیجئے، سمجھائیں مگر اشاروں سے، بتائیں یہ کیا ہے، سفر ہے مگر اکیلے۔ اب ان تمام چیزوں میں، ان تمام مرحلوں میں یہ مقابلہ چلنا ہے۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے۔ جی جی علم نور ہے کہ سوالات شروع کرنے سے پہلے مجھے شاید یہ بتایا گیا کہ آپ دونوں ٹیموں کا پہلے بھی ایک بار ٹکراؤ ہو چکا ہے راؤنڈ میں۔ اچھا اس کا فیصلہ کیا ہوا تھا؟ جی سردار آباد والے جیت گئے تھے۔ اچھا اسلام آباد والے جیتے تھے اور سردار آباد والے پھر عود کر ریپیٹ کر واپس آئے ہیں، یعنی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ سیزن 7 میں یہ دونوں ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو اسلام آباد والے آگے رہے تھے، آج کیا اسلام آباد والے اسی کو ریپیٹ کر پاتے ہیں یا آج سردار آباد والے آگے جاتے ہیں؟ علم نور ہے کا پہلا سوال اسلام آباد والوں سے، ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے مطابق نفسیاتی امراض کا بہترین علاج کیا ہے؟ ایک مسلمان ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق وضو نفسیات کا بہترین علاج۔
نفسیاتی امراض کا بہترین علاج. نفسیاتی امراض کا بہترین علاج وضو ہے. جواب درست ہے. سب مل کے زور سے کیا کہیں گے؟ جی. دائیں طرف والے اسلام آباد کے ساتھی ہو جائیں, بائیں طرف والے ہمارے فیصل آباد والوں کے ساتھی ہو جائیں, اور دیکھیں کہ کون سی ٹیم آگے بڑھتی ہے. با وضو رہنے والے, بار بار وضو کرنے والے, ماشاءاللہ کتنی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. غور کیجئے. اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, وضو نہیں کرتے, وہ تمام امراض میں سے بچنے کا یہ شاندار نسخہ جو ہے گویا اس سے وہ محروم رہتے ہیں. جی. فیصل آباد والوں کی باری ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ خلاف مستحب ہے. بیسن پر کھڑے کھڑے وضو کرنا خلاف مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. آپ نے کہا سجدہ سہو کے بعد التحیات پڑھنا واجب ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب, نماز میں کوئی فرض ترک ہو گیا تو کیا سجدہ سہو سے اس کی تلافی کافی ہوگی؟ نہیں, سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوگی, بلکہ نماز دوبارہ لوٹانا ہوگی. فرض ترک ہو جانے سے نماز جاتی رہتی ہے, سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی, لہٰذا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی کا نام بتائیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی جناب, یہ تین شخصیات کے نام نہیں پوچھے گئے, یہ ایک ہی شخصیت حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ہریرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ بتائیں, نیز آپ کا اصل نام کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آستین میں بلی اٹھائے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا, یا ابا ہریرہ, اس کا معنی ہے اے بلی والے. اور ان کا اصل نام عبد الرحمن تھا, لیکن یہ اپنے لقب کی وجہ سے مشہور ہو گئے. سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام شاید بہت سارے ناظرین کو اس سے پہلے نہ پتا ہو. عبد الرحمن آپ کا نام ہے, ابا ہریرہ یا ابو ہریرہ آپ کی کنیت ہے, اور اس کا معنی ہے بلی والے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا آپ کو یہ لقب عطا کیا, اور اتنا مشہور ہوا کہ آپ کا جو یہ لقب ہے یہ نام سے زیادہ مشہور ہو گیا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. بتائیے وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. تھوڑا سا درست کیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ. سیکنڈز. اللہم صلی علی محمد وآلہ. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. یہ آپ نے درود پاک پڑھنا تھا جس کی آپ نے 2-3 بار کوشش کی. کیا ایک آدھ نمبر انہیں دیا جائے گا؟ 1 نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی باری اب آپ کی ہے. وہ کون سا درود شریف ہے جس کے پڑھنے سے موت اور قبر میں داخل ہوتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوگی؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اگر جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر ال تو نہیں کریں گے نا, ذرا سے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ دیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی العالی الحبیب القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. جی جناب, جواب درست دے دیا ہے. کس طرح وضو کرنا فالج کے مرض سے بچاؤ ثابت ہو سکتا ہے؟
ایک ڈاکٹر کی تحقیق کے مطابق پہلے ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ دھونا، اس طرح ترتیب سے وضو کرنا، یہ فالج کی روک تھام کے لیے مفید ہے۔ سبحان اللہ، وضو کے کتنے فوائد ہیں؟ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ مرد غیر معذور کے امام کے لیے کتنی اور کون سی شرطیں ہیں؟ امامت کچھ لوگ بڑی جلدی کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کیا امام کے شرائط معلوم ہیں؟ آئیے غور سے سن لیجئے۔ امامت کی 6 شرائط ہیں۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، معذور نہ ہو، قرات صحیح ہو۔ صحیح العقیدہ مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، مرد ہونا، قراءت کا صحیح ہونا، معذور نہ ہونا، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب 5 سوال کمپلیٹ ہوئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتائے گا، مگر اب باری یہاں والوں کی ہے۔ آئیے پہلے آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائی کیا صحیح جواب دیتے ہیں۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس کی ایجاد ہے؟ سب سے پہلے بحری جہاز اور چمڑے کا جوتا کس نے بنایا، ایجاد کس نے کیا؟ اسی سوال میں ایک اشارہ بھی ہے، اگر کوئی غور کرے تو جواب مل جانا ہے۔ جی غلط جواب دینے والے جو ہیں وہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار رہیں۔ جی آئیے جناب کیا تحفہ دیں گے؟ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن اور متبرک پانی، کیا بات انشاءاللہ ہے، عز و جل پیش بہت پیارا تحفہ ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ سوال کا جواب بھی غالباً اس کتاب میں مل جانا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ جی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جواب درست دے دیا ہے۔ بحری جہاز کے بارے میں تو شاید لوگوں کو معلوم ہوگا کیونکہ کشتی بنائی تھی، کشتی نوح بڑی مشہور ہے، مگر چمڑے کے جو جوتا ہے وہ بھی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا ایجاد ہے۔ تو جناب یہ جواب درست ہو گیا ہے اور انعام بھی انہوں نے حاصل کر لیا۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی ایک نمبر کم ہے اسلام آباد والوں کا، مگر ابھی سیگمنٹ بہت سارے باقی ہیں۔ شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ جی بہت خوبصورت کلام کا شعر ہے جناب، پہلا شعر آپ نے پڑھنا ہے اور میں دوسرا مصرع پڑھوں گا۔ نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں گلزار بنایا۔ طلعت سے زمانے کو پرانوار بنایا، نکہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، جواب درست دے دیا ہے۔ آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار کیا بنایا۔ بات ہے، دیواروں کو آئینہ بناتے ہیں وہ جلوے، آئینوں کو جن جلووں نے دیوار بنایا، جواب یہ بھی درست ہے۔ کبھی کہتا کہ یہ کیا بزم ہے، کیسی ہے بہار، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، کبھی انداز تجاہل سے میں توبہ کرتا، جواب یہ بھی درست ہے۔ کبھی رحمت کے تصور میں ہنسی آ جاتی، پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، پاس آداب کبھی ہونٹوں کو بخیا کرتا، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ یہ کیا سوال ہے مجھ سے کہ کس کا بندہ ہے، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، میں جس کا بندہ ہوں ہے نور بار آنکھوں میں، جواب یہ بھی درست دے دیا ہے آشکار نظر میں جہاں کی نئے رنگی، مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں لیکن مددگار بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ ہے آشکار نظر میں جہاں کی نیرنگی، بسے ہوئے ہیں وہ لیل و نہار آنکھوں میں، جمع ہوا ہے وہ نقشہ لیل و نہار آنکھوں میں، صحیح کیجئے، آخری سیکنڈ ہے۔ جمع ہوا ہے وہ نقشہ لیل و نہار آنکھوں میں۔
जमा है नक्शा लैलो नहार आंखों में, क्या इनका जवाब पूरा सही माना जाए? जनाब आपका जवाब आखिरी सेकंड में सही माना जा रहा है और बचत हो गई है। जनाब अब चलते हैं हम अपने नाजरीन की तरफ और हाजरीन की तरफ। आपसे भी कोई शेर सुन लेते हैं, क्या तोहफा देंगे बापू? मकतबतुल मदीना से जारी करदा बहुत ही प्यारी किताब शान खातून जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले खातून जन्नत की ही आपने बात की है, इतना प्यारा उनका मामला है। कोई ऐसा शेर सुना दे जिसमें फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का तस्करा आता हो। और अमीर अहले सुन्नत का भी बड़ा प्यारा शेर है, जनाब देखें कौन सुनाते हैं। खातून जन्नत ही का तस्करा जिसमें हो, किताब भी उनकी तोहफे में दी जा रही है जी। वाह क्या बात है, रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है जिसमें ज़ैन और हसन फातिमा तो ज़हरा हैं, बीबी फातिमा, लेकिन लफ्ज़ फातिमा मैंने अर्ज किया है, आपका लकब नहीं। बुला लो फिर मुझे ऐशा के महरोबर मदीने में, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूलल्लाह कि वहाँ हैदर मदीने में, पे शब्बीर शब्बर फातिमा हैदर मदीने में। इतनी जल्दी ना करें, सुकून से सुनाते तो मुझे लगता था आपको याद है। चलें जनाब तोहफा दे दें नए किताब का। एक और शेर भी इंशाल्लाह आपसे पूछते हैं, चलें इंशाल्लाह, ठीक है। आंखों की बात हुई है, एक मिसरा में दूसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा उसका पढ़ना है कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जनाब देखें कौन क्या तोहफा देंगे बापू इन्हें। बहुत ही प्यारी किताब है, मकतबतुल मदीना से जारी करदा, अल्लाह वालों की बात है। और ये अगर ये इजहार भी करते चले हैं, किताब कितने दिन में पढ़ लेंगे, तोहफा मिलता जा रहा है तो इसका इजहार भी करते जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, के देखने की है सारी बहार आंखें। जनाब उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। कितने दिन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह 2 महीने की नियत, 63 दिन के अंदर नियत कर ले इंशाल्लाह कंप्लीट करने की। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड, और हमें स्कोर बोर्ड अब क्या बता रहा है जी। एक नंबर का फर्क अभी भी बाकी है। 15 नंबर इस्लामाबाद, 16 नंबर सरदाराबाद। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है दुरुस्त कीजिए। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट। दुरुस्त कीजिए सेगमेंट में 4 कलर दिखाए जाएंगे और 4 रंग में से देखें कौन सा रंग इस्लामाबाद वाले पसंद करते हैं। जनाब रंग दिखाए जाएं। सब्ज रंग बताएं जनाब, सब्ज के पीछे क्या है जो दुरुस्त करना है? सिरातुल जिनान। बगैर मदनी मशवरे के 5 सेकंड में जवाब दिया है। क्या यह जवाब दुरुस्त है जनाब? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। शायद ये अब तक के दुरुस्त कीजिए में सबसे फास्ट रिप्लाई था और दुरुस्त रिप्लाई था। सिरातुल जिनान शानदार तफसीर कुरान मकतबतुल मदीना पर मौजूद है, जरूर हासिल करें। डाउनलोड भी कर सकते हैं दावत इस्लामी की वेबसाइट से। ये आसान उर्दू में शानदार तफसीर कुरान है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। बारी है सरदाराबाद फैसलाबाद वालों की। जनाब क्या कलर पसंद करेंगे? सफेद। सफेद जी बताइए। जी मदद भी ले सकते हैं, इशारा भी ले सकते हैं। मदद की तरफ जा रहे हैं जी। किन से मदद लेने हैं? वो एक ही मदद गा रहे हैं। चले जनाब आगे आ जाएं। अब देखते हैं ये मदद देते हैं या कश्ती डिबो देते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनमोल हीरे। आपने कहा अनमोल हीरे। बताइए क्या ये रिसाला जो इन्होंने बताया यही है? जी मदद काम आ गई है, जवाब दुरुस्त दे दिया है।
بہت خوبصورت رسالہ، وقت کی اہمیت پر مشتمل یہ رسالہ ضرور حاصل کریں، تحفہ بھی انہیں مل رہا ہے ماشاءاللہ۔ جی اب چلتے ہیں واپس ہم اپنے اسلام آباد والوں کے پاس۔ کلر بتائیے جناب۔ غوثیہ۔ غوثیہ رنگ یعنی نیلا رنگ، بتائیے بلو کے پیچھے کیا ہے؟ او ہو بہت مشکل سا سوال لگ رہا ہے، مددگار بھی ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، اشارہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کچھ چابیوں کا تذکرہ ہے۔ بہشت کی کنجیاں۔ بہشت کی کنجیاں، کیا واقعی یہ جنت کی کنجیوں کی بات ہو رہی ہے؟ بتائیے جناب۔ بہشت کی کنجیاں، جواب درست دے دیا ہے، خوبصورت انداز سے اشارے کو کیچ کیا۔ یہ جناب بہت خوبصورت کتاب ہے، حدیثوں پر مشتمل، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے۔ جنت کی کنجیاں یعنی جنت کی چابیاں کیا ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب، مکتبۃ المدینہ سے حاصل بھی کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں جناب، اسلام آباد والوں کی باری ہے، اب سردار آباد والوں کی باری ہے۔ مدد کا آپشن آپ یوز کر چکے ہیں جناب، پیلا۔ اب آپ صرف اشارہ لے سکتے ہیں، مدد نہیں لے سکتے۔ اشارہ دیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، لباب الاحیاء۔ آپ نے کہا لباب الاحیاء، بتائیے جناب کیا انہوں نے اشارے کے بعد ایک نمبر حاصل کر لیا؟ جی جناب، لباب الاحیاء جواب درست دے دیا ہے۔ ظاہر و باطن کی اصلاح کرنے والی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم کا نچوڑ یہ لباب الاحیاء۔ لباب الاحیاء جو کتاب ہے یہ بہت شاندار کتاب ہے اور اس میں بہت سارے مواد موجود ہیں، یعنی اذکار اور دعاؤں کا بیان، کسب معاش کا بیان، زبان کی آفات، توحید اور توکل کا بیان، موت اور اس کے بعد کا بیان۔ لباب الاحیاء کتاب ضرور حاصل کریں مکتبۃ المدینہ سے، چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجئے، مگر پڑھ کر علم دین کا خزانہ اکٹھا کیجئے۔ چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 18 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے، 1 نمبر کے فرق سے پیچھے ہیں۔ سردار آباد والے 19 نمبر پر ہیں۔ بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس میں قرآن پاک کے حوالے سے شاندار معلومات حاصل ہوتی ہیں، جس کا نام ہے قرآنی معلومات۔ چلتے ہیں ہمارے اسکور بورڈ کی طرف کہ قرآنی معلومات کے بعد اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی جناب، 22 نمبر ہیں اسلام آباد والوں کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد والوں کے۔ بہت خوبصورت سیگمنٹ اب ہمارے سامنے ہے۔ اس سیگمنٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہم آپ کے تاثرات سنا کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے، انشاءاللہ ہمارے بورڈز وغیرہ لگیں گے، اتنی دیر میں ہم باپو سے کچھ تاثرات بھی سن لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی باب المدینہ کراچی سے ہمارے عبد الحبیب بھائی، ایک تو آپ ہیں، ایک دوسرے کو اچھا دوسرے عبد الحبیب بھائی ہیں، کیا ایسا نہ ہو سمجھے خود ہی میسج بنا کے بھیج دیا ہے؟ اچھا بھائی میں نہیں ہوں، کوئی اور عبد الحبیب بھائی ہیں۔ جی سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی معلوماتی سلسلہ ہے۔ میری عمر تقریباً 30 سال ہے اور اس 30 سال کی عمر میں مجھے پہلی مرتبہ کل معلوم ہوا کہ دنیا کا سب سے افضل پانی آب زمزم نہیں بلکہ وہ مقدس پانی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا تھا۔ بالکل سمجھنے والی بھی بات ہے کہ ویسے تو آب زمزم بھی ہے، بارش کے پانی کو بھی بابرکت کہا جاتا ہے، مگر آپ سوچیں نا وہ پانی جو جسم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکلا، سبحان اللہ، اس پانی کی عظمت کی کیا بات ہے۔ انگلیاں ہیں فیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
سبحان اللہ. چلیں طرز میں دوبارہ وہ شعر سنتے ہیں. انگلیاں ہیں فیض پر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ. جی سردار آباد فیصل آباد پنجاب پاکستان سے ایک SMS موصول ہوا ہے. کہتے ہیں کہ حاجی عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ مدنی تبرکات کا مدنی تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کا مختصر تعارف بھی بتا دیا کریں تو انشاءاللہ اس کی اہمیت مزید اجاگر ہو جائے گی. انشاءاللہ ہم جب غلاف کعبہ وغیرہ دیتے ہیں تو عرض کرتے ہیں, لیکن انشاءاللہ اب امید ہے کہ مزید وضاحت کر دیا کریں گے. اچھا یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بات اکثر ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں لے جانے والا ساتھی ہے, دوست ہے, تو قبر میں رکھنے کا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے علماء فرماتے ہیں, اور اس کی مزید تفصیلات تو یقیناً جو ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت رسالہ ہے قبر والوں کی غالباً 25 حکایات, وہ بھی بڑا پیارا رسالہ ہے. اور اس طرح قبرستان وغیرہ کے حوالے سے, تدفین کے حوالے سے جو کتابوں میں معلومات ہیں وہ ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے. لیکن جب قبر میں عہد نامہ رکھنا ہو, تبرکات رکھنے ہو, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے طرف جہاں کے جو مردے کا منہ کروایا جاتا ہے قبلے کی طرف, وہاں ایک چھوٹی سی طاق بنا دی جائے, یعنی سمجھے کہ چھوٹا سا ایک کیا کہیں گے اس کو, کھڈا سا کر دیا جائے, طاق سی بنا کر اب وہاں پر یہ سارے تبرکات رکھ دیے جائیں تو انشاءاللہ. اچھا یہ بات ایسا نہیں ہے کہ یہ ہم کہہ رہے کہ قبر میں لے جانے والا تحفہ ہے, یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں, آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور ناخن اقدس تھے. آپ نے جب وصیت کی کہ جب مجھے دفنایا جائے تو میری سجدہ کرنے کی جگہوں پر, یعنی آنکھوں پر, پیشانی پر میرے آقا کے ناخن مبارک اور یہ منہ مبارک وغیرہ میری زبان کے نیچے رکھ دیے جائیں اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. اب یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ تبرک جو ہے وہ ساتھ قبر میں لے گئے. تو بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تبرکات اور اللہ والوں سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی یہ ہے تعظیم عطا فرمائے. ہمارے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تبرک ہاتھ میں, ہمارے باپو کے جو ہاتھ میں, یہ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کے گھر سے مس ہونے والے کا جو کپڑا ہے, غلاف جو ہے, اس کے دھاگے ہمیں مل جائیں, اس کا حصہ مل جائے, تو وہ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ قبر میں لے جائیں. بات نسبتوں کی ہے, بات عشق کی ہے, اور بات یقین کی ہے. اب ذرا یہ پانی کو ذرا فوکس کیجئے گا, جو یہ بار بار مقدس پانی تقسیم کیا جاتا ہے, اس کی جو یہ ذرا دیکھیں اس میں کیا کیا موجود ہے. غسل خانہ کعبہ, غسل گنبد خضرا, غسل منہ مبارک, بارش مدینہ, اور غسل مزار غوث پاک. اب ایک ہی, اچھا اس کے اندر ایک چیز نہیں لکھی ہوئی ہے, غالباً اس میں زمزم شریف بھی ملا ہوا ہے. تو اب آپ سوچیں کہ کتنا مبارک پانی ہو. دوسرا بیر عثمان, یہ وہی بیر عثمان ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا, اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کنویں کو وقف کرنے کی برکت سے حضرت عثمان غنی کو دنیا میں جنت کی بشارت نوازا تھا. جنت خریدی تھی اس کنویں کے بدلے میں, تو وہ پانی بھی ہمارے پاس موجود ہے. اب یقین کے ساتھ, نسبتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ کوئی اسے پیے تو انشاءاللہ کیا عجب کہ کئی بیماریاں دور ہو جائیں. تو یہ پانی بھی کوشش کرتے ہیں تقسیم کرنے کی. مجھے کئی بار مریض ملتے ہیں یا ایسے اسلام پہ ملتے ہیں کہ ہمیں وہ والا پانی چاہیے, تو میں یہ عرض کرتا ہوں مدنی فیس دے دیجئے, مدنی قافلوں میں سفر کر لیجئے اور ہم سے یہ پانی بھی لے جائیے. ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے مریضوں تک بھی پہنچتا رہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ مدنی کام بھی ہوتا رہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی تحریر کیجئے, سیگمنٹ بھی شروع کرنا ہے. دونوں طرف کے اسلام بھائی آ گئے ہیں, اپنی اپنی ٹیموں کے نام بھی لکھ دیں. 22 نمبر ہیں اسلام آباد کے اور 23 نمبر ہیں سردار آباد کے. آپ یہاں پر سامنے والی ٹیم کا نام لکھیں گے اور آپ جناب سردار آباد لکھیں گے. جی آپ ادھر آ جائیں گے اور آپ ادھر آ جائیں گے. جی بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے, 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس, اور آپ نے آج لکھنا ہے قرآنی پاروں کے نام. وقت شروع ہو چکا ہے آپ کا. قرآنی پاروں کے نام.
جی 3 سیکنڈ رہ گئے جناب، وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. چلیں اب ذرا یہاں آ جائیں اور سارے اسلامی بھائی جو ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ گنتی بھی کریں گے. الف لام میم 1 ہا میم 2 عما 3 اچھا یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ ومالیہ. ومالیا. 4 کیا اس کا یہ پورا نام مانا جائے گا؟ ٹھیک ہے. اقتربا 5 اچھا یہ ربما 6 سیقول 7 یعتذرون 8 ولو اننا 9 لن تنالوا 10 واعلموا 11 والمحصنات 12 اچھا قال علم 13 اچھا افلح 14 قد افلح 14 قال الملا 15 اچھا یہ امن خلق 16 اب الیہ یرد. اب یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن لگتے ہیں. اور سبحان الذی 18. جناب مجلس طے کرے کیا سارے صحیح لکھے انہوں نے؟ اب چلتے ہیں ہم یہاں پر. یہاں کچھ کم نظر آ رہے ہیں لیکن لکھے بڑے قریب قریب میں، ہو سکتا ہے یہاں بھی زیادہ لکھ دیے ہوں. الف لام میم 1 سیقول 2 تلک الرسل 3 بڑھیا ہو جائے. لن تنالو 4 والمحصنات 5 یہ بتائیے. وَإِذَا يُحِبُّ وَإِذَا يُحِبُّ جی جناب یہ بتائیے مجلس والے. اذا يحب غلط ہے، لا يحب ہے. جی یہ غلطی ہو گئی ہے. اچھا وَإِذَا اچھا چلے یہ مان لیتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا 6 قَالَ الْمَلَا 7 اچھا یہ ولو اننا 8 ٹھیک ہے. وَعْلَمُوا 9 يَعْتَذِرُونَ 10 یہ بتائیے کیا لکھا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ 11 جی یہ بہت چھوٹی چھوٹی رہے. رُبَمَا 12 آگے. وَمَا أُبَرِّئُ 13 سبحان الذی 14 وَمَا لِي 15 اور تبارک الذی 16. جناب یہاں کتنے ہیں؟ 18 ہیں جناب. اس سردار آباد فیصل آباد نہیں بلکہ اسلام آباد والوں کو 2 نمبر دیے جا رہے ہیں. ضرورت بھی تھی 2 نمبر کی. اور واقعی یہ ہم سب کو اب تو مجھے بھی شوق ہو گیا ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. نارملی صورتوں کے نام یاد ہوتے ہیں مگر یہ سوال کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں پاروں کے نام بھی پتہ ہونے چاہیے. ماشاءاللہ جناب اب باری ہے. آئیے دوسرا کیا سوال ہے. اب مقابلے نے پلٹا کھایا ہے. اسلام آباد والے 1 نمبر سے آگے بڑھے ہیں. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھنے ہیں، اسماء الحسنہ جو مشہور ہیں. تھوڑا سا فاصلہ لے کے لکھا کریں تاکہ ہمیں پڑھنا آسان رہے. بعض اوقات ڈاکٹر ایسی لکھائی لکھتا ہے جو کمپاؤنڈر ہی پڑھ سکتا ہے. ایسا نہ کریں جناب. 16 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ کے مشہور اسماء، اسماء الحسنہ وہ لکھنے ہیں. دیکھیں کتنے لکھ پاتے ہیں. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا ہے. رک جائیے جناب. جناب آپ یہاں آ جائیں. اللہ الرحمن الرحیم ملک القدوس 5 السلام 6 المؤمن 7 المہیمن 8 العزیز 9 الجبار 10 المتکبر 11 الخالق 12 ذو الجلال 13 ذو الجلال والاکرام 13 المصور 14 یہ کیا ہے؟ الباری 15 نام لکھے ہیں. آپ تھوڑا وہاں ہو جائیں. اللہ 1 15 اسلام آباد والوں نے. الرحمن 2 رحیم 3 الملک 4 القدوس 5 السلام 6 المؤمن 7 المہیمن 8 العزیز 9 الجبار 10
المتکبر 11 الخالق 12 الباری 13 المصور 14 الغفار 15 القہار 16 الوہاب 17 الرزاق 18 الفتاح 19 العلیم 20 القابض 21 الباسط 22 الخافض 23 الرافع 24 اللہ ڈبل 12 نام اب تک کے لکھے گئے ماشاء کسی بھی اللہ، سیگمنٹ میں ماشاء اللہ۔ یہ سب سے زیادہ نام ہے 2 نمبر فیصلہ آباد سردار آباد والوں نے حاصل کر لیے ہیں 15 کے مقابلے میں ڈبل 12 نام لکھ دیے ہیں جناب چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈبل 12 نمبر اسلام آباد والوں کے پھر سردار آباد والے 1 نمبر سے آگے ہو گئے 25 نمبر ہیں اور اب ہمیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جانا ہے مگر اس سے پہلے نعت شریف سنیں گے فکر مدینہ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے تشریف لائیں باقی اسلامی بھائی بھی نیچے تشریف لے آئیں انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہونی ہے اور مدنی پھول بھی لینے ہیں آپ کی کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین سلسلے میں شامل کرنی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی ماشاءاللہ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ماشاءاللہ نعت شریف درود پاک پڑھنے کے دوران ہی رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی حاجی فضیل رضا اتاری ہمارے درمیان آ چکے ہیں اور مدنی انعامات مدنی کورسز کے اندر ان کی جتنی کوششیں وہ آپ کے سامنے ہیں اس وقت ان کی ذمہ داری مدنی کورسز کے حوالے سے ہے آج انشاءاللہ ان سے کچھ مدنی پھول بھی لینے ہیں اور اللہ نے چاہا انہی کے ذریعے ہم سب مل کر فکر مدینہ بھی کریں گے آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ موجوں میں سفینہ دیکھا ساحل پہ سفینہ دیکھیں گے وہ دل کب آئے گا مولا ہم بھی مدینہ دیکھیں گے وہ دن بھی آئے گا یار ہم مدینے جائیں گے وہ دن بھی آئے گا یار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے بولو جب بلوائیں گے سرکار جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے
مدینہ 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 شاہ مدینہ رحمت عالم نبیوں کے سردار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار دیکھیے کب دکھلائے اپنا نورانی دربار میں تو ہوں کب سے تیار میں تو ہوں کب سے تیار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جاؤں گے کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ سبھی عاشق مصطفیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں تو ہے جنت سے پیارا مدینہ جب بلوائیں گے سرکار بولو جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے جب بلوائیں گے سرکار جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے مجھ کو یقین ہے کرم کریں گے آپ نبی کے لال ان کو تو معلوم ہے یارو میرے دل کا حال کہتے ہیں یہ دل کے تار کہتے ہیں یہ دل کے تار میں مدینے جاؤں گا کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار مدینے جاؤں گا ایتھے دل نیو لگدا یار چلیے شہر مدینے دو ایتھے دل نیو لگدا یار ایتھے دل نیو لگدا یار چلیے شہر مدینے دو کریے روزے کا دیدار چلیے شہر مدینے دو کرنے روزے کا دیدار میں مدینے جاؤں گا المدینہ چل مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ المدینہ چل 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 مدینہ آج نہیں تو کل مدینہ مرشد مجھ سے فرما دیں گے چل مدینہ چل مدینہ مرشد کرتا نا انکار مرشد کرتا نا انکار ہم مدینے جائیں گے کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے
مجھ کو دیتی ہے پیغام کہ مرنے سے پہلے ایک بار، مرنے سے پہلے ایک بار ہم مدینے جائیں گے، کرنے روزے کا دیدار، کرنے روزے کا دیدار ہم مدینے جائیں گے، جب بلوائیں گے سرکار، جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ لمحات ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، کیونکہ بات یہی ہے کہ مدینے جانا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں، انشاءاللہ وہ کرم نوازی ہم پر بھی ہوگی۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے فکر مدینہ کا۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیجئے اور تیار ہو جائیے فکر مدینہ کے لیے۔ اسلامی بہنیں، اسلامی بہنوں کے مدنی رسائل، جو مدنی انعامات کے رسائل ہیں، مدنی منع اپنے مدنی انعامات کے رسائل نکال لیں، اور انشاءاللہ آئیے مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کے ذریعے ہم فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ مائک آئے ہونے کے جی، آج 14 جمادی الاخری کی انشاءاللہ فکر مدینہ ہوگی انشاءاللہ۔ اپنے ہی رسالے کی طرف دیکھیں، دوسرے کے رسالے کو ہرگز نہ دیکھیں۔ مدنی انعام نمبر 1 کہ آج آپ نے اچھی نیتیں کی۔ مدنی انعام نمبر 2 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھی۔ مدنی انعام نمبر 3 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، تسبیح فاطمہ پڑھی۔ 4 اذان و اقامت کا جواب دیا۔ 5 شجرہ شریف کے اورات پڑھے۔ 313 درود شریف پڑھے۔ مدنی انعام نمبر 6 مسلمانوں کو سلام کیا۔ 7 آپ اور جی کے کر گفتگو کی۔ 8 ہر جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عز و جل مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال نعمت کو دیکھ کر ما شاء اللہ کہا۔ مدنی انعام نمبر 9 سلام کا جواب دیا، چھینک کا جواب دیا۔ 10 دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کی۔ 11 مٹی کے برتن میں کھایا، پیٹ کا قفل مدینہ لگایا۔ 12 فیضان سنت سے 2 درس دیے سنے۔ 13 مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی۔ 14 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی۔ 15 فکر مدینہ کی۔ 16 صلاۃ التوبہ پڑھی۔ 17 چٹائی پر سوئے، سرحان سنت بخش رکھا۔ 18 سنت قبلیہ پڑھی، نوافل بعدیہ ادا کی۔ 19 تہجد، اشراق و چاشت اور اوابین ادا کی۔ مدنی انعام نمبر 20 تحیت الوضو، تحیت المسجد ادا کی۔ مدنی انعام نمبر 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات بما ترجمہ و تفسیر پڑھے سنے۔ مدنی انعام نمبر 22 کم از کم 2 اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی۔ 23 مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کیے۔ 12 نگران کی اطاعت کی۔ مدنی انعام نمبر 25 دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی۔ 26 تنظیمی ترکیب سے مسئلہ حل کیا۔ 27 پردے میں پردہ کیا۔ 28 غصے کا علاج کیا، درگزر سے کام لیا۔ 29 فضول سوالات تو نہیں کیے۔ 30 نامحرموں سے شرعی پردہ کیا۔ 31 فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے۔ مدنی انعام نمبر 32 گھر میں مدنی ماحول بنایا۔ 33 کسی پر تہمت تو نہیں لگائی۔ 34 کسی کی بات تو نہیں کاٹی۔ 35 صدائے مدینہ لگائی۔ مدنی انعام نمبر 36 آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا۔ 37 کسی کے گھر کے اندر تو نہیں جھانکا۔ 38 جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے۔ 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے۔ 40 بات کرتے وقت نظر نیچی رکھی۔ مدنی انعام نمبر 41 وقت پر قرض ادا کر دیا۔ 42 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی۔ 43 سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے۔ 44 خشوع و خضوع سے نماز پڑھی۔ 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں کہے جس سے نفاق یا ریاکاری کا ارتکاب ہوتا ہو۔ 46 زبان کا قفل مدینہ لگے، اس نیت سے اشارے سے لکھ کر بات کی۔ 47 امیر اہل سنت کا بیان، مدنی مذاکرہ سنا۔ 48 مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے۔ 49 کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹائی۔ مدنی انعام نمبر 50 امامہ شریف، زلفیں، داڑھی، کرتا، مسواک اور اونچے پائنچے کا معمول رہا۔ قفل مدینہ کارکردگی بھی لکھ لیں۔ کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر بات کی۔ کم از کم 12 مرتبہ اشارے سے، 12 مرتبہ سامنے والے کے چہرے پر نگاہ گاڑے بغیر گفتگو کی۔ کم و بیش 12 منٹ قفل مدینہ کا عینک استعمال کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ رکن شورا ہمارے درمیان ہیں۔ آئیے کچھ کال سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نوید ناصر بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں جی۔ میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام عبدالحبیب بھائی ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ اس میں کافی معلومات ملتی ہے، سیکھنے کے لیے کافی کچھ ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور ذہنی آزمائش سلسلہ کرنے کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ علم دین کسی انداز سے مدنی چینل کے ناظرین تک پہنچایا جائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افضل تاریخ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں، ہند مبارک پور شہر کا رہنے والا ہوں۔ عبدالحبیب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ کیا خوب سلسلہ ذہنی آزمائش ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ ناقص مشورہ ہے کہ اگر پچھلے سیگمنٹ میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ پچھلے سلسلوں میں کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا درس دیا جاتا تھا، مطلب جو طلبا ہوتے جو ذہنی آزمائش والے ہوتے، تو ان کے لیے اگر سلسلہ شامل کیا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ اور ایک اور عرض ہے کہ پاپا جان کو اگر بھی اس سلسلے میں اگر حاضری ہو جاتی کسی بھی تو مدینہ بننا ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ خیر، آپ کو، آپ کے والدین کو، ہم سب کے والدین کو اللہ تعالیٰ کو برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دونوں مشورے ہی بہت پیارے ہیں۔ نیچی نگاہوں کی بھی پریکٹس ہونی چاہیے، بار بار ہونی چاہیے، اور امیر اہل سنت کی جلوہ گری، سبحان اللہ، اللہ کرے کہ آپ کی یہ صدا بھی وہاں تک پہنچ جائے۔ ہم بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی قربت سے اور اپنی صحبت سے نوازیں۔ اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکاڑا پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی، آپ کا یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ اللہ عز و جل آپ کو بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو دشمنوں کی میلی نظروں سے بھی محفوظ فرمائے، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب چلنا ہے پھر مقابلے کی طرف۔ اب جو سیگمنٹس باقی ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سی ٹیم آج آگے جانی ہے اور کس ٹیم نے ہم سے جدا ہونا ہے۔ آئیے دیکھیں۔ جی جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پھر آگے بڑھنا ہے، اور اب سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ سمجھائیے مگر اشاروں میں ہر دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ اشارہ پوچھا جائے گا۔ باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی، تشریف لائیے، اور مدنی منی سے گزارش ہے آئیے اور ہمیں ایک پرچی دیجیے۔ جی سمجھائیے مگر اشاروں میں اسلام آباد والوں کی باری ہے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ درمیان سے مانگ مانگ بعد درمیان سے مانگ نکالنا، سر گنجا سر کی مانگ، سر کی مانگ، سر میں مانگ، سر کی مانگ، سر میں مانگ، بیسیکلی جو تھا وہ سر میں بیچ کی مانگ ہے۔ کیا ان کو کوئی نمبر؟ جی جناب، آپ کا جواب صحیح مانا جا رہا ہے، 2 نمبر سے اسلام آباد والوں کو دیے جا رہے ہیں۔ جناب باری ہے سردار آباد والوں کی، آئیے۔ میں سوچ رہا تھا ان کی مانگ تھی، جس کے بال نہ ہوتے وہ کیا اشارہ کرتا۔ ہاں وقت شروع ہو گیا۔ چاند، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند شک ہو گیا، چاند دو ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے، چاند کے 2 ٹکڑے، جواب درست دے دیا ہے۔ جناب آئیے، باری اب اسلام آباد والے کی۔ اچھا، اپنے زبان یا ہونٹ سے کچھ نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اشارہ بھی نہیں کریں گے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔
کالی قبر، بلیک قبر، قبر کا اندھیرا، قبر کی سیاہی، تاریک قبر، تاریک قبر، قبر میں تاریکی، تاریک قبر انہوں نے کہا ہے اور اندھیری قبر پرچی ہے. کیا ان کا جواب درست مانیں گے؟ جناب مجلس کی ایک اور شفقت ہے، جواب آپ کا درست مانا جا رہا ہے. چلے بات تاریک قبر کی چلی ہے، ایک شعر سن لے. کافی اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ، کوئی تحفہ دیں، بڑی دیر ہوئی ان کو کوئی تحفہ نہیں دیا. باپو آپ سفارش بھی نہیں کرتے ہو کوئی تحفے کی، اتنے سارے حاضرین یہاں موجود ہیں. چلیں جلدی آ جائیں بھائی انشاءاللہ. چلے ایسا شعر سنائیں جس میں تاریکی قبر کا تذکرہ ہے اور اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. جناب پیچھے سے آئیے، جلدی پیچھے سے آئیے. چلیں تاریکی قبر کا تذکرہ ہے اور امام اہل سنت کا بہت خوبصورت شعر بھی ہے. جی کتاب جنتی زیور اور کھجور مدینہ انشاءاللہ عز و جل. چلیں جناب دیکھیں بھائی اب کیا وہ سناتے ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں ایسا لگ رہا ہے. پیچھے والوں کو بھی موقع ملے. جی جی بالکل. تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی، تاریکی گور سے بچانا اے شمع جمال مصطفی. جواب درست دے دیا ہے، بہت خوبصورت کلام ہے. للہ ادھر بھی کوئی پھیرا اے شمع جمال مصطفی، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا اے شمع جمال مصطفی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی ہے منگتا ہے امیدوار آقا. بہت خوبصورت یہ کلام ہے. باری ہے اب ہمارے فیصلہ آباد سردار آباد والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. چلیں جناب سلسلے کے دوران موبائل فون نکالنا منع ہے بھائی. موبائل بند کر دیا، موبائل بند کر دیجیے. جی موبائل بند کر دیجیے، موبائل بند کر دیجیے. آپ بند تو کریں اس کو، جواب پھر بھی درست ہے آپ کا. چلیں جناب آئیے اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. چلیں جلدی آ جائیں بھائی. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ ڈائری، مدینہ مات، نکال کے نہ دکھائیں جی. مدنی نامات، مدنی نامات کے پھول، مدنی نامات کا رسالہ، مدنی انعامات کا رسالہ. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ، پہاڑ، گنبد، سمندری گنبد. سمندری گنبد. جواب درست دے دیا ہے. واقعی یہ مشکل اشارہ تھا، میں سمجھا نہیں پہنچ سکیں گے، مگر بڑے انداز سے پہلے گنبد سمجھایا پھر سمندر سمجھایا. نہ سمجھتے تو شاید تیر کر بھی سمجھا دیتے، لیکن جناب پہنچا دیا ہے اپنی مجلس کو سمندری گنبد تک. دیکھنا یہ سکور بورڈ کیا بتائے گا. مگر باری ہے یہاں موجود حاضرین سے سوال پوچھنے کی. آئیے دیکھتے ہیں آج اشارہ آپ کے لیے کیا ہے. جی بتائیے جناب. یاد رہے پہلے بھی پورا مدنی قافلہ تیار ہو چکا ہے یہاں سے، کیونکہ یہ بعض اوقات اشارہ وہ ہوتا ہے جو لگتا ہے وہ نہیں ہوتا. جی اچھا چلیں جواب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کعبے کا طواف. آپ نے کہا کعبے کا طواف. جی ہاں یہ اشارہ طواف خانہ کعبہ کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھو یا خدا حج پہ بلا کے میں
नाजरीन, चलना होगा स्कोर बोर्ड की जानिब और देखना होगा कि स्कोर बोर्ड इस सेगमेंट के बाद, समझाइए मगर इशारों के बाद हमें क्या समझा रहा है। जी जनाब, 1 नंबर का फर्क अभी तक जारी है। इस्लामाबाद 30 नंबर और सरदाराबाद 31 नंबर, 2 सेगमेंट बाकी हैं और अब सेगमेंट है जिसका नाम है बताएं ये क्या है। जी बताएं ये क्या है, मैं आज क्या है बताते हैं आपको, मगर पहले जरा बजर बजाइए। जी दोबारा, ठीक है। अब ये आपको कुछ मनाजिर दिखाए जाएंगे, गालिबन आज मकामात मुक़द्दस मकामात हैं और आपने बहुत गौर से वो मकामात देखने हैं और फिर उन पिक्चर्स में से जो पहले बजर बजाएगा उनको जवाब देने का मौका मिलेगा। सही जवाब पर 2 नंबर और गलती पर 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं, बताएं ये क्या है। मकामाते मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा मकामाते मुक़द्दसा अल्लाह वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा। चलें जनाब, तो बहुत खूबसूरत मकामात दिखाए गए हैं। अल्लाह करे कि ये मकामात हमें बार बार देखना नसीब हो। आइए अब पूछते हैं हम इस्लामाबाद वालों से, पहले नहीं सरदाराबाद वालों से, नहीं दोनों से, जिसकी मर्जी है वो पहले जवाब दे दे। पहला इशारा दिखाते हैं, गौर से देखिए। अल्लाह, पहले ही बैल बजा दी है इस्लामाबाद वालों ने। देखना है सही बजाई है, 2 नंबर लेते हैं या दे देते हैं। सिर्फ आसमान का एक हिस्सा देखा है। जरा ये दिखाइए पिक्चर जितनी आपने दिखाई थी। जी बताइए ये क्या है। जबले ओहद। आपने कहा जबले ओहद। 2 पहाड़ दिखाए गए थे, जबले नूर और जबले ओहद। क्या ये जबले ओहद है? आइए जरा आप देखते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं जनाब, ये जबले ओहद नहीं है, ये जबले नूर है जहां पर गारे सौर वाक़े है और ये गलती हो गई है जनाब। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। बारी है अब दोनों की, फिर दिखाइए। जी फिर बैल बजाई है इस्लामाबाद वालों ने। विलादत गाहे मुस्तफ़ा। अब देखना है क्या ये जगह वही है जो इन्होंने बताई है। जी विलादत गाहे मुस्तफ़ा, जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। आमिना के घर में आका की विलादत हो गई। आमिना के घर में आका की विलादत हो गई। मरहबा सल्ले अला अहला सहलन। मरहबा सरकार की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा हुजूर की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा नबी की आमद, मरहबा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। इस्लामाबाद वालों ने 2 नंबर हासिल किए, 2 नंबर ज़ाया किए। भाई ये लोग भी आए हुए, इन्हें भी कुछ मौका दें। एंज तो ना करो तुसी। चले जनाब दिखाएं अब तीसरी तस्वीर।
चलें जनाब, आपको मौका दिया, बजा लें। नहीं बजा रहे, चलें दूसरी दिखाएं। दूसरा इशारा दीजिए। अल्लाह, अभी तजब्जुब में हैं। तीसरा इशारा दीजिए। अब बेल बजा दी है जनाब। फैसलाबाद वालों ने देखना है गलती है या सही है। बताइए ये क्या है? बीरे रोमा। इनका कहना है ये बीरे रोमा है। बताइए जनाब, क्या वाकई इनका जवाब दुरुस्त है? जी, ये किसी कुएं का ही मंजर है। क्या ये बीरे रोमा है? एक कुआं बीरे रोहा भी है। ये बीरे रोमा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरदाराबाद वालों ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अब आखिरी सवाल है, देखना यह है कि कौन 2 नंबर लेते हैं। आइए दिखाइए जनाब, आखिरी तस्वीर के हमने पहुंचना है। ये मकामात मुकद्दसा क्या है? अल्लाह, दोनों ने एक साथ बजाई है। देखना यह है कि किसने पहले बजाई है। कोई यहाँ का कह रहे हैं, कोई यहाँ का कह रहे हैं। हमें रीप्ले की तरफ जाना होगा। आइए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। नाज़रीन, हो सकता है ये सिलसिले का टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए, क्योंकि इशारा बड़ा आसान है और मेरा गालिब गुमान है कि दोनों टीमों को इसका जवाब आता है। मगर बैल बजी पहले किसकी है, बजर किसने पहले बजाई? आइए रीप्ले में देखते हैं। जी, मदनी चैनल की मजलिस बताए कि पहले किसने बैल बजाई है जनाब। इस्लामाबाद के इस्लामी भाइयों ने पहले बैल बजा दी है जनाब। मौका मिल गया इन्हें मुकाबले में वापस आने का। रियाजुल जन्ना। आपका कहना है रियाजुल जन्ना। जनाब दिखाइए, क्या वाकई ये रियाजुल जन्ना है? इस तरफ रोजे का नूर, इस सिमत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। एक तरफ रोजे का नूर, एक साथ मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह वाह। बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी प्यारी, वाह। जनाब देखना यह है कि अब स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। चलते हैं हम स्कोर बोर्ड की जानिब। जी, इस सेगमेंट में दोनों ने 2-2 नंबर हासिल किए। देखा जाए तो 4 में से 3 जवाब इस्लामाबाद वालों ने दिए, लेकिन 2 नंबर ज़ाया किए। 4 नंबर हासिल किए, इसलिए इनके 2 नंबर ही रह गए। स्कोर बोर्ड बता रहा है कि अभी भी 1 नंबर का फ़र्क है और ये आखिरी सेगमेंट फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जाती है। आइए शुरू करते हैं राउंड जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी, जी, एक उधर चले जाएं, एक इधर आ जाएं। 6 के 6 इस्लामी भाई निगाहें नीची रखेंगे। इशारा कोई अगर करता हुआ पाया गया तो दूसरी टीम, जिस टीम की तरफ से इशारा किया गया, उस टीम का जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। तो निहायत तवज्जो रखनी है इस बात पर। सफ़र है मगर अकेले में किसी से मशवरा करने की इजाज़त नहीं, ना इशारा लेने की इजाज़त है। अपने सवाल का जवाब खुद ही देना है। अब मदनी चैनल के नाज़रीन, सिर्फ 1 नंबर का फ़र्क है। 12 नंबर्स दिखाए जाएंगे। बारी शुरू करते हैं इस्लामाबाद वालों से। आइए दिखाइए नंबर्स और बताएं पहला नंबर आप कौन सा पसंद करेंगे। सरदाराबाद वाले 1 नंबर से आगे हैं। जी, 11 नंबर। बताइए 11 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जब पहली बार वही नाजिल हुई उस वक्त प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक क्या थी? 25 साल। आपने कहा 25 साल। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक उस वक्त 40 साल थी। और ये बड़ी, जिसको कहें कि आसान सवाल में गलती हुई है। थोड़ा गौर करके जवाब देना चाहिए। बारी है अब सरदाराबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे? 1 नंबर। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार मुबारक कहां है?
सब नीची निगाहें रखेंगे। सेवन शरीफ। आपने कहा सेवन शरीफ, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। पंजाब के इस्लामी भाई का सिंध के मजार का एड्रेस बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर बड़ा मशहूर मजार है। बारी है अब इस्लामाबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब? 12 नंबर। जी माइक ऑन भी रखिएगा अपना जी। तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना किसका फर्ज है? गुस्ल का। आपने कहा यह गुस्ल का फर्ज है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। गुस्ल के 3 फराइज हैं और उनमें से एक फर्ज यह है कि पूरे जिस्म पर पानी बहाना है, हर जिस्म के हिस्से पर 2-2 कतरे पानी बहाना, यह गुस्ल का फर्ज है। बारी अब है सरदाराबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे जनाब? नंबर 2। नंबर 2 बताइए 2 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बहुत खूबसूरत सवाल। गसीलुल मलाइका किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला। हजरत हंजला रदी अल्लाह तआला ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है जी। बारी है अब सरदाराबाद वालों की हो गई, इस्लामाबाद वालों की। 5 नंबर। आसान सवाल आ गया है। बताइए किस सूरत को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है? सूरह रहमान। सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सरदाराबाद वालों की बारी है। नंबर पसंद करेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है जनाब? ये भी आसान सवाल आ गया है। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, ये किसका शेर है? अमीर अहले सुन्नत का। अल्लाह, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं वो सुन्नी हूं जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये शेर आइए मिलकर पढ़ते हैं। ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले, कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब गुलामों का भला हो, सब करे तैबा की सैर। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। जी अब बारी है दोबारा से, एक एक सवाल बाकी है। मुकाबले में फिर ट्विस्ट आ गया है और अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे? 3 नंबर। बताइए 3 नंबर के पीछे क्या सवाल है? हजरत उवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं या ताबई? ताबई। आपने कहा ताबई हैं, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से पहले भी बात हुई थी, कुफले मदीना इंशाअल्लाह। बिल्कुल सारे इस्लामी भाई जब सवाल के जवाब में बिल्कुल खामोश रहेंगे। बारी है सरदाराबाद वालों की जी। नंबर पसंद करें? 4। बताएं 4 नंबर के पीछे क्या सवाल है? आसान सवाल, लेकिन आज आसान सवाल में गलतियां हो रही हैं। सूरह मुल्क कुरान पाक के किस पारे में है? 29वें पारे। गौर कर लो दोबारा, पक्की बात है। जी हां, 29वें पारे में है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। बारी अब है इस्लामाबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे? 9 नंबर। 9 नंबर। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में जलवागर थे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप देखते जाइए स्कोर बोर्ड को, 1 नंबर का फर्क। कभी मुकाबला इधर जाता है, कभी मुकाबला उधर जाता है। अब बारी है सरदाराबाद वालों की। नंबर 10। नंबर 10।
सवाल तो ये भी बड़ा आसान है, मुतम्मिमुल अर्बईन किन सहाबी को कहा जाता है? हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। जी जनाब, 40वें अदद को पूरा करने वाला यानी मुतम्मिमुल अर्बईन हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला कहा जाता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। फिर सांसें बेरब्त करने वाला यह मुकाबला हो गया है। 1 नंबर से सरदाराबाद वाले आगे हैं, मगर अब एक सवाल बाकी है और बारी भी अब है इस्लामाबाद वालों की। ये गलत जवाब देते हैं तो मुकाबले से बाहर हो जाते हैं, और अगर ये सही जवाब देते हैं तो फिर सारा बोझ होगा सरदाराबाद वालों की तरफ। मदनी चैनल के नाजरीन, आज का प्री क्वार्टर फाइनल और 2 सवाल फैसला करेंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है। अब बारी है इस्लामाबाद वालों की। नंबर पसंद करेंगे आप? नंबर 7। नंबर 7। अल्लाह, उन सहाबी का नाम बताएं जिन्हें मेजबान रसूल कहा जाता है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह, आखिरी सवाल है और अब सारा बोझ है सरदाराबाद वालों पर। इनका सही जवाब इन्हें मुकाबला जितवा देगा, इनकी गलती गालिबन मुकाबले से बाहर कर देगी। 42 इस्लामाबाद के, 41 सरदाराबाद के। अगर ये 1 नंबर हासिल करते हैं तो मुकाबला टाई हो जाएगा, फाइनल राउंड की तरफ जाना होगा, और अगर ये सही जवाब देते हैं तो सरदाराबाद वाले मुकाबला जीत जाएंगे। इनसे अब नंबर भी नहीं पूछेंगे क्योंकि नंबर अब 1 ही बाकी है। आइए देखते हैं उसके पीछे सवाल आसान है या मुश्किल है। जी 8 नंबर। कोई भी 3 ऐसे अंबिया किराम के नाम बताएं जिनके नाम पर कुरान पाक की सूरतें हैं। आसान सवाल आ गया है। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अला नबीना अलैहिस्सलाम, और जनाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी जनाब, सूरह यूनुस भी है, सूरह यूसुफ भी है, सूरह हूद भी आपने कहा। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। उस्कुरुल्लाह, अनबिलीवेबल, बड़ा जिसको कहें आसाब शिकन मुकाबला रहा। और आखिरी सवाल पर जाकर अब इस्लामाबाद जो पहले एक बार सरदाराबाद वालों को हरा चुके थे, मगर बाज़ औक़ात एक छोटी गलती बड़ी महंगी पड़ जाती है और इस्लामाबाद वाले आगे ना जा सके। जनाब, दोनों तरफ के इस्लामी से गुजारिश है आगे आ जाएं। हम इनामात देंगे हमारे यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों को और फिर इंशाअल्लाह कुरानदाजी करेंगे। जी देखते हैं फाइनल स्कोर बोर्ड किस तरह आज मुकाबला इख्तिताम पजीर हुआ। जी 42 नंबर इस्लामाबाद वालों ने हासिल किए हैं और 43 नंबर सरदाराबाद। 1 नंबर से आगे बढ़ के मुकाबला जीत लिया है। आ जाएं तीनों इस्लामी मदनी मुन्नी, आ जाएं और हमारे इस्लामाबाद वालों को हम मुबारक तहफ़ देकर रुखसत करेंगे। बहुत शानदार मुकाबला किया मगर 1 नंबर से जनाब पीछे रह गए। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। जी 2600 का मदनी चेक भी दिया जाएगा। अब हम कुरानदाजी कर रहे हैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। जी अब यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की कुरानदाजी हो रही है। 2206 नंबर पर 1200 का मदनी चेक इंशाल्लाह इन्हें दिया जाएगा। माशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तकरीबन रोजाना हमारे सिलसिले में आते हैं। माशाअल्लाह, मरहबा। जी अब तबर्रुक हरम गिलाफ काबा के मुबारक धागे 2612, क्या निस्बत है, 26 भी है 12 भी है, मौजूद है माशाल्लाह। तशरीफ लाइए। चले जनाब, तीसरी कुरानदाजी और वो हो रही है मकतबतुल मदीना की। किसी भी प्रोडक्ट को जाकर किसी भी जगह पर कोई भी किताब जाकर हासिल करें। 2211 मौजूद। सुभान अल्लाह। आप मकतबतुल मदीना पहुंचें और अपनी पसंद की कोई चीज़ वहां जाकर ले लीजिए जनाब। जो किताब जो चीज़ आप लेना चाहें माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए, इल्म दीन हासिल करना नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سفر فکر رضا خوشبو مدینے کی العلم